اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، تم اپنے فحاشیوں کی وجہ سے اور روز علماء حق پر پابندیاں لگاتے ہو، کبھی 4 شیڈول میں کبھی زبان بندیاں کرتے ہو اور کبھی مساجد و مدارس کو گرانے کی ناپاک جسارت کرتے ہو۔ اس ریلی کا یہ مقصد ہے، حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ناپاک جسارت کرتے ہوئے اسلام آباد کی جامع مسجد توحید کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اب آئندہ اگر دین کے کسی قلعے، دین کے کسی مرکز، کسی بھی مسجد کے خلاف تم نے ایسا قدم اٹھایا تو ہم تمہاری اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مساجد کا تحفظ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اور چوتھا ہمارا مطالبہ ہے، حکمرانوں، نبی رحمت علیہ السلام کے سر کے اوپر کائنات کے پروردگار نے نبوت کے صحرے کے ساتھ ختم نبوت کا صحرا سجا دیا ہے۔ تم آئے روز قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، قادیانیت کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کو پانے کے لیے ختم نبوت کے حساس معاملے کے ساتھ چھیڑ خانی کی کوشش کرتے ہو۔ ہم اس ریلی کی وساطت سے، اس کے واسطے سے حکام بالا سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ختم نبوت جیسے حساس ایشو کے اوپر کسی قسم کا ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کوئی سمجھوتا اس معاملے پر نہیں کرنا چاہتے۔ عظمت صحابہ ہوگی، ازواج مطہرات کی شان بھی بیان ہوگی، مساجد و مدارس علماء حق کا دین کو بیان بھی کرتے رہیں گے، اور مندر گردوارے بند کیے جائیں گے، یہ سرکاری خرچے پر بنائے نہیں جائیں گے۔ یہ 4 ہمارے مطالبے ہیں، حکام والا ہمارے ان مطالبوں پر غور کریں۔ جن ساتھیوں کے ہاتھ میں پرچم ہے وہ پرچم لہرا کر نعرے کا جواب دیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ ابتسام سے رشتہ کیا؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ آخر میں بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں قرآن و سنہ موومنٹ کے ناظم نشر و اشاعت محترم جناب عدنان اشرف بھائی، بڑی محنت کرتے رہے ریلی کی تیاری کے حوالے سے۔ اللہ اس جوان کی محنتیں قبول فرمائے، اور اسی طرح عثمان ریاض بھائی پاک وطن سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمد بھی مبارک بنائے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے کئی ایک ساتھی ایسے موجود ہیں جن کو خطاب کے لیے دعوت دینے کا دل تو چاہ رہا ہے، مگر وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت ہے، موسم کی جو گرمی ہے اس کا بھی احساس ہے۔ صرف 1 منٹ کے لیے عرفان بھائی خطاب کریں گے، پھر بلا تاخیر قیم صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کیسے کہ مسجدوں کو گرایا جائے اور مندروں کی تعمیر شروع کی جائے، جب یہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کیسے کہ یہ مسجدوں کو گرایا جائے، مندروں کو تعمیر کیا جائے، مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ میرے دوستو، جس طرح یہ آج کا یہ قافلہ یہاں پر آیا ہے، کل اگر انہوں نے پھر ایک اینٹ بھی گرانے کا بہت وعدہ کیا، دعویٰ کیا، آج یہ قافلہ ضلع قصور سے نکلا ہے، کل یہ قافلہ ضلع لاہور سے، پھر کراچی سے بھی نکلے گا۔ انشاءاللہ پوری دنیا، پورا ملک اکٹھا ہوگا، اسلام پہ اکٹھا ہوگا، مسلمانوں کا وعدہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، قرآن و سنت کا یہ اعلان ہے۔ انشاءاللہ انقلاب آئے گا، ہم اپنا پرچم لہرائیں گے، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔ بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں صاحبزادہ علامہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ! تیرا قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔
قیم الہی شہید سے قیم الہی شہید سے علامہ تیرا قافلہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج اس بات کا عزم اس کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس بات کا اعلان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک کتاب و سنت کا ایک بھی فرزند زندہ رہے گا، پاکستان کے اندر اسلام کا بھی دفاع کرتا رہے گا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع بھی کرتا رہے گا، صحابہ کی عظمت کو بیان بھی کرتا رہے گا، مساجد و مدارس کا دفاع بھی کرتا رہے گا۔ اور کرنے کے لیے تیار ہو؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، محترم جناب صاحب دادا قیم الہی شہید۔ آج یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، پوری تاریخ اسلام میں اور پوری فقہ اسلام میں کوئی ایک دلیل بھی اس بارے میں موجود نہیں ہے جو تم نے اسلام آباد کے اندر ہندوؤں کے مندر کو بنانے کی ناپاک جسارت کی ہے، اور پھر افسوس بے شمار سخن آئے گفتنی کہ تم نے ایک طرف مندر کو بنانے کی آواز لگائی اور دوسری طرف اہل توحید کی مسجد توحید کو شہید کیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرم کہ اللہ کے فضل سے احسان الہی شہیر کے فرزند میدان عمل میں نکلے اور اللہ کے فضل سے پھر وہاں پر جمعہ پڑھا کر اس بات کو ثابت کیا پورے پاکستان کے چپے چپے پر، کونے کونے پر کوئی بھی کائنات کے رب کی مسجد موجود ہوگی، اس کے دفاع کے لیے احسان الہی شہیر کے فرزند سروں پہ کفن باندھ کر میدان عمل میں نکل آئیں۔ نسل کے حق اہل حدیث نہیں بنے گا بندر کا، نہیں بنے گا بندر کا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کعبہ اللہ کی بیٹیوں کی عظمت کے دفاع کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور دوسری بات، بھائی بات کر رہے تھے، میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، کائنات کے امام کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں، آج سنو، صحابی رسول نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ کہا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین دل کائنات کے امام کا پایا، مقام کو بلند کیا، نبوت کی کرسی پر بٹھا دیا، پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین ترین دلوں والی جماعت صحابہ کی جماعت کو پایا۔ اللہ کے رب نے، اللہ رب العزت نے ان نبی کے صحابہ کو بہترین دل پانے کے بعد کائنات کے امام کے ساتھی بنا دیا۔ آج ان بہترین دل والوں کے اوپر کالے دلوں والے، کالے چہروں والے بھونکنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، حضرت شہید نے کہا تھا
جاؤ ہمیں بند کر دو، دل بند، روح بند، جسم بند، نظر بند، سب کچھ بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینوں سے سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی۔ انشاءاللہ صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، ذوالنورین کی صحابت کے لیے، حیدر کرار کی شجاعت کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں آتے رہیں گے۔ آؤ گے؟ اور لوگوں، آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور قرآن و سنت موومنٹ کو تمہاری ضرورت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ہمیں تمہاری ضرورت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس ملک کے اندر کائنات کے رب کے نظام کی بالادستی کے لیے۔ اور آج لوگوں، اللہ رب العزت کا ہم پہ کرم ہے، آج آپ کے اور میرے قائد نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر اس میدان کے اندر جب لوگ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہے ہوا کرتے ہیں، اس وقت میدان عمل میں نکل کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابن تیمیہ سے لے کے اسماعیل شہید تک، اور اسماعیل شہید سے لے کے علامہ ظہیر تک، اگر کوئی کسی اسلاف کی جماعت کا وارث ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت موومنٹ کے جیالے۔ قرآن و سنت موومنٹ پاکستان زندہ باد، قرآن و سنت موومنٹ پاکستان زندہ باد، قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، علامہ اعتصام الہی ظہیر صاحب، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ اس وقت جب کرونا کی بیماری کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے تھے، لوگ کسی دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم گناہگار تھے، ہم گناہگار تھے جنہوں نے توحید کے اس آوازے کو بلند کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور جس رب کی مرضی کے بغیر پتا حرکت نہیں کر سکتا، اس رب کی مرضی کے بغیر جراثیم بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم نے اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہم نے ایسے عالم کے اندر اللہ کے فضل سے کرونا کی میتوں کو، جن میتوں سے ان کے سگے رشتہ دار بھاگ رہے تھے، ہم نے میدان عمل میں نکل کر اللہ کے فضل سے اپنے ہاتھوں سے ان میتوں کو غسل دیا تھا۔ اور آج اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ یہ تحفظ بنیاد اسلام بل کی بات آئی ہے، اور تحفظ بنیاد اسلام بل میں جب اس کو پیش کیا گیا، اس کے پاس ہونے کے بعد جب وہ صحابہ سے بغض رکھنے والے، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے ظالم میدان عمل میں نکلے، تو اللہ کے فضل سے ہم بھی صفحے اول کے اندر میدان کے اندر موجود تھے، اور ہم نے یہ بات کہی تھی، کہا تمہیں صحابہ سے مسئلہ ہے، تم صحابہ سے بغض رکھتے ہو، جاؤ اپنے گھروں کے اندر دفع ہو جاؤ، ہم تمہیں میدانوں کے اندر صحابہ کی گستاخی کرنے نہیں دیں گے۔ اور ہم نے کہا گیا پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ نبی کی کسی دوسری بیٹی کو نبی کی بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور محرک اس کے پیچھے یا اس بات کے پیچھے وجہ جو ہے ان دو بیٹیوں کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہے۔ میں آج علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں اور دلیل کی روشنی میں کہتا ہوں، ایک تو کائنات کے امام کی بیٹیوں کو
कायनात के इमाम के बेटियों को उनके नस्ब को गलत मलत करना ये भी कायनात के इमाम की तौहीन है। और दूसरी बात क्या है, जाओ तुम्हारी ही बात मानते हैं, तुमने कहा बेटियां नहीं हैं, फिर क्या हुआ, कहा बेटियां नहीं थी इसलिए उनका निकाह माअज़ल्लाह उस्मान जैसे माअज़ल्लाह उस्मान जैसे माअज़ल्लाह उस्मान जैसे बुरे शख्स से कर दिया। तो जाओ सुनो जरा गौर से बात, अब पूछो तो सही इनसे, क्या नबी के शयान शान ये बात है कि वो अपनी बेटी का निकाह वो तो किसी बेहतरीन शख्स के साथ करे और अपनी सतीली बेटियों का निकाह माअज़ल्लाह किसी बुरे आदमी के साथ करे? क्या ये कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है? हम ये बात कह देना चाहते हैं, जब तक मुंह में ज़बान है, जब तक जिस्म में जान है, सिद्दीक की सदाकत का अलम भी लहराते रहेंगे, फारूक की अदालत का तराना भी गाते रहेंगे, ज़ुन्नूरैन की सहाबत का तराना भी पढ़ते रहेंगे, हैदर कर्रार की शुजाअत को भी बयान करते रहेंगे, और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी असमत, उनकी चादर के तकद्दुस का हया और उसका बयान भी करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करने के लिए तैयार हो? पाकिस्तान में इस्लामी कानून के निफाज के लिए जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो? कायनात के इमाम की खत्म नबूवत का दिफा करने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तमाम अहबाब की